یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ چلتا ہے نا، اسلام امن کا مذہب ہے، اس جملے نے جتنا جنا اسلام کو نقصان پہنچایا کسی جملے نے نہیں پہنچایا۔ اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے، امن ضد کس کی ہے، یہ آپ سوچ لیں۔ امن کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ امن کے مقابلے میں فساد آتا ہے۔ امن مقابل ہے کس کا؟ فساد کا۔ اور جنا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جہاں منافقین کی بات کرتے ہیں نا، بالکل سٹارٹ میں سورہ بقرہ میں، تو جب وہ کہتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ بھئی تم کیا کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں الا انہم ہم المفسدون، لیکن غیر شعوری طور پر مسلمان کے ذہن میں امن کو جہاد کا مقابل بنا کر پیش کیا گیا ہے، کہ شاید یہ امن جہاد کے کیا ہے، مقابل ہے، اور اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، لیکن مقابل کس کے؟ فساد کے، کہ اسلام فساد کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں، قرآن کی اس بارے میں تعلیمات بڑی واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے نہت تھے، کسی ایسے بندے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے قدرت میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کبھی بھی جو ہے نا اس کو نقصان بھی نہیں پہنچایا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونتتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے بھئی تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ، پھر آپ کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے، آپ کہتے ہیں اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لے سکتے تھے، نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ۔ جہاں آپ کا قبضہ آیا، جو لوگ آپ کے ماتحت رہے، جو لوگ آپ کے زیر دست رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو نا ان سے بدلہ بھی نہیں لیا، اپنا بھی نہیں لیا، کوئی نقصان بھی، بلکہ ان کا مسلمانوں سے زیادہ خیال رکھا۔ ایک کافر جو ذمی ہوتا ہے، اسلام میں ذمی کے قتل کی سزا اتنی ہی ہے جتنی ایک مسلمان کی ہے، دیت اتنی ہی ہے جتنی ایک مسلمان کی ہے۔ لیکن ذمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے ماتحت رہنا چاہتا ہے، جو آپ کے پاس امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ہم نے امن کو جو ہے نا یہ بےغیرتی کا دوسرا نام ہم نے امن قرار دیا، کہ بھئی بندہ آپ کو مارے بھی، پیٹے بھی، ذلیل بھی کرے، خوار بھی کرے، معاشی طور پر آپ کو نقصان بھی پہنچائے، اور آپ یہ جملہ کہتے رہے بھئی اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ لیکن نا جو ہے نا اگر جو ہے نا جہاد نہیں ہے اسلام میں، کافر سے لڑنا نہیں ہے، ان کو قتل کرنا نہیں ہے، تو یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری صورتیں کیوں اتاری ہے، اور جو ہے نا آیات جہاد کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کہ بھئی جب تم کافروں سے تمہارا جو ہے نا مڑبھیڑ ہو، تمہارا مقابلہ ہو، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ جو کمزور لوگ ہیں جو آپ کو پکار رہے ہیں، مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، حکمرانوں کو پکار رہے ہیں، بچے ہیں، معصوم خواتین ہے، کمزور مرد ہے، وہ سارے پکار رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا یہ ایک ہی جملہ ہمیں کسی نے سکھایا ہوا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے اپنے لیے، مسلمان بھائی کے لیے۔ مسلمان کے گلا کاٹنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن کافر سے لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان کو قتل کرنے کو تیار ہے، لیکن کافر کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے اپنے بھائی کے لیے، اسلام امن کا مذہب ہے اپنے مسلمان کلمہ گو کے لیے، کہ اس کو قتل کرنا کسی بھی صورت میں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کوئی اگر کسی ایک بندے کو، مسلمان کو قتل کرتا ہے، ایسا جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانا، بیت اللہ کو ڈھانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کلمہ گو کو قتل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اور جو ہے نا جرم ہے۔ چنانچہ یہ جو صورت ہے سورہ انفال، اس میں سارا جتنا بھی ہے سورہ بدر کے جو واقعے کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مقصود یہی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول،